شعبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کا نمونہ کیسا تھا، اس کو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں اور آپ کی سیرت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس مہینے کو کیسے گزارا ہے، اور پھر دنیا میں لوگ اس مہینے کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شعبان میں کیسی تھی اور لوگوں کی زندگی شعبان میں کیسی ہے، دونوں کو دیکھیں گے، موازنہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، بخاری کی ایک حدیث ہے، 1970 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر و بیشتر روزہ رکھتے، جتنے روزہ آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے اتنا روزہ آپ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ شعبان میں مکمل روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں، کان یصوم شعبان کلہ، آپ شعبان میں مکمل روزہ رکھتے۔ شعبان کلہ، کل کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹل کو، یعنی پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، آپ کی یہ سیرت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو ترمذی کے اندر ہے، 736 نمبر کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ شعبان میں بھی مکمل روزہ رکھتے اور رمضان المبارک کا بھی مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں جو شعبان کا روزہ ہے مکمل روزہ رکھا کرتے، کل روزہ رکھتے، کل کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد اکثر ہے، کل سے مراد ٹوٹل 29 یا 30 روزہ نہیں ہے، کل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اکثر، شعبان کے مہینے کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کی وضاحت صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، 1156 نمبر کی حدیث ہے، اس کلمے کی وضاحت ہے جو بخاری میں ہے۔ کیا بخاری میں ہے؟ کان یصوم شعبان کلہ، شعبان کا مکمل روزہ رکھتے۔ پھر یہ کلمات صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، پھر اس کلمے کی وضاحت بھی آ گئی۔ وضاحت کیسے ہے؟ کان یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کا مکمل روزہ رکھا کرتے سوائے تھوڑے، یعنی پورا رکھتے سوائے تھوڑے، تھوڑا چھوڑ دیتے تھے۔ تو مکمل کی وضاحت یہاں سے ہو رہی ہے۔ کسی حدیث میں کہیں پر ایک لفظ ہو تو اس حدیث کو پھر دوسری حدیثوں سے ملا کر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان حدیثوں سے، بخاری کی حدیث، ترمذی کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث، ان تینوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب جو نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس آیت کی روشنی میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر، اس سنت پر، اس طریقہ پر عمل کرنا ہے۔